اور یقینی بات ہے عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جس طرح کے اعزازات اللہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیے، اس طرح کے انفرادی اور منفرد اعزازات اللہ نے کسی بھی صحابی کو عطا نہیں کیے۔ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی محترم کا وہ پیارا گلشن ہے جس گلشن میں ہر پھول کی الگ مہک اللہ نے بنائی ہے، ہر پھول کی اپنی عظمت ہے اور اپنا اس کا ایک انداز اور طریقہ ہے۔ بہت سے صحابہ عظمتوں والے ہیں لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ منفرد مقامات اور مرتبت والے صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر جو صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے اسلام سے قبل بھی آپ کی بڑی منفرد سی زندگی گزری ہے، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بیان کرتے ہیں اگرچہ عرب کے لوگ شراب عادت کے طور پہ پیا کرتے تھے لیکن میں نے اسلام سے قبل بھی کبھی شراب استعمال نہیں کی، اور بیان کرتے ہیں زنا فحاشی عریانی عربوں میں عام رواج اس کا تھا لیکن اللہ نے مجھے اس گندی عادت سے بھی اسلام سے قبل محفوظ رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسلام کی دولت تو میرے اللہ نے مجھے دی ہے، اسلام سے پہلے بھی میں نے نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ کبھی کسی بت کا رکوع اور طواف اور اس کی بندگی کی، یعنی پاکیزہ زندگی اسلام سے قبل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور ایک رشتہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا خاص ہے حضرت عثمان کا، وہ اسلام سے قبل کا ہے۔ آپ کی نانی جان ام حکم ہے اور ام حکم نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے، یعنی سگی پھوپھی عبد المطلب کی بیٹی ام الحکم، اور حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد محترم ہے یہ ان کی سگی ہمشیرہ ہے، یعنی یہ رشتہ اور ناتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان کا رشتہ آپ کہہ لیں کہ دادا سے جا کے مل جاتا ہے، تو یہ چچا زاد اور آپ کے بھتیجے لگتے ہیں رشتے کے اندر۔ عثمان رضی اللہ عنہ امیر ترین صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے دوست تھے، یار تھے، انہوں نے اسلام پہ تبلیغ کی تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے عثمان کو واعظ کیا، اللہ نے نصیب روشن کیے، عثمان نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر کیا تھا اسلام میں جب داخل ہوئے میرے عثمان کا حیا دیکھ کر، اس کی صداقت دیکھ کر، عثمان کے اندر جو رب نے خوبیاں رکھی ہیں ان خوبیوں کو دیکھ کر پتہ ہے نا بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں باپ کے دل میں ایک بات بھی جوان ہو جاتی ہے، مناسب رشتہ مل جائے میں اپنی بیٹی کا عقد کر دوں۔ یقین جانیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ بھی اسی عمیق نظر سے دیکھتے ہوں گے، اور آپ کی نظر ٹہری اپنی بیٹی رقیہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تم بڑے سیانے ہو نا، بڑے دانا ہو تم، اور بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہو بڑے بڑے تم گہرائی سے جائزے لیتے ہو اور انویسٹیگیشن اور تحقیقات کرتے ہو، اور یہاں پر تو پاک پیغمبر نے اپنی لخت جگر کا نکاح کرنا ہے۔ میرے پیغمبر نے جس کو چنا ہے وہ کوئی معمولی
ہو نہیں سکتا وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹی کا نکاح کر دیا، حالات مکے کے کشیدہ سے، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. آپ نے حضرت عثمان سے کہا ہجرت کر جائے حبشہ کی. میرے عثمان اپنی اہلیہ کو لے کر، محبوب کی لخت جگر لے کر، سیدہ رقیہ بنت محمد بنت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آپ حبشہ روانہ ہوئے. اور میرے سچے نبی نے ایک اعزاز دیا حضرت عثمان کو، نہیں ملا کسی صحابی کو یہ اعزاز جو میرے عثمان کو میرے رب نے عطا کیا ہے. اور میں صحابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی ہے تو وہ میرے عثمان نے کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ماں ہاجرہ کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے تھے، میرے عثمان نے بھی ہجرت کی ہے. محبوب کی لخت جگر کو ساتھ لے کر آپ حبشہ پہنچے، افواہ پہنچی. اور وہیں حبشہ میں حضرت رقیہ سے اللہ نے ایک ہیرا دیا میرے عثمان کو، نام اس کا عبداللہ رکھا. میرے عثمان نے محبوب کو اللہ نے نواسا دیا ہے، نام اس کا عبداللہ بن عثمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے. ہجرت سے واپس آئے، خبر پہنچی کہ مکے کے حالات درست ہو گئے. سب صحابہ حبشے سے واپس آئے، حالات ٹھیک نہیں تھے، خبر غلط تھی. 1 سال بعد آپ نے پھر بھیجا، میرے عثمان نے پھر ہجرت کی، دوہری ہجرت کی. دوہری نہیں بلکہ تیسری ہجرت مدینہ طیبہ کی میرے عثمان نے کی ہے. یہ صرف اعزاز میرے عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری ہجرت بھی ہوئی، واپس پلٹے، پھر رب نے محبوب کو خواب دکھلایا، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے. میرے عثمان بھی پہنچے، وقت گزرتا چلا گیا، مدینے پہنچے. ایک کنواں ہے مدینے میں، اسے بیر روما کہا جاتا ہے. اور نصیبوں والے ہونا اللہ تمہیں مدینہ طیبہ لے جائے. اور جب مدینہ جاؤ نا، آج بھی بیر عثمان کے نام سے مدینے کا وہ محلہ بڑا مشہور ہے. اور اس دفعہ تو رب نے قسمت ایسی کی، میرے عثمان کے کنویں کے قریب جو 5 4 6 دن گزارنے کا موقع ملا ہے. یقین جانے وہی بیر عثمان ہے، یہودی کی ملکیت ہے، پانی پیسوں سے فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے. مسلمان بڑے پریشان ہیں، جائے تو جائے کدھر. محبوب سے عرض کی، آپ نے کہا 2 روایات ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اس بندے سے کہا، آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی رعایت دے دے. یہودی چھانا نہیں محبوب کی مانی. اور آپ نے کہا جو بیر روما خرید کے دے گا اللہ اس کو جنت میں چشمہ عطا کرے گا. عثمان تجھ جیسا کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں. عثمان عظمت والا ہے، عثمان شان والا ہے. عثمان کی عزت کو سمجھنے کے لیے حلال کا خون ہونا بڑا ضروری ہے. عثمان کی عزت کو سمجھنے کے لیے غیرت والا ہونا بڑا ضروری ہے. میرے عثمان چلے گئے سچے نبی کے پاس. محبوب آپ نے کہا جو بیر عثمان خریدے گا جنت میں چشمہ ملے گا، یہ مجھے بھی اعزاز ملے گا. عثمان جو کنواں خریدے اسے یہ عظمت ملے. میرے عثمان جاتے ہیں 12,000 درہم میں آدھا کنواں خریدا، یہودی نے پورا نہیں دیا. بات یہ طے ہوئی ایک دن تم استعمال کرو گے، ایک دن مسلمان استعمال کریں گے. اور مسلمان 2 دن کا پانی جمع کر لیتے،
یہودی کو بقیہ بھی وہ اپنا کنواں بیچنا پڑا، میرے عثمان نے خریدا۔ کیا میرے پیغمبر نے کہا تھا عثمان جنتی؟ کیوں جنتی؟ عثمان نے بھیرے روما خرید کے دیا ہے۔ مدینہ طیبہ گزرتا جا رہا ہے وقت، جنگ بدر آ گئی، صحابہ نکلے بدر کے میدان میں، اور سننا محرم قریب آ رہا ہے، بڑے بڑے گٹروں سے کیڑے باہر نکلیں گے جو صحابہ پہ تان کریں گے، میرے عثمان پہ بات کریں گے۔ عثمان بدر میں شریک نہیں تھے، سچی بات ہے، عثمان بدر میں واقعی شریک نہیں تھے۔ کیوں شریک نہیں تھے؟ بدر کا میدان سج رہا ہے، صحابہ تیاریاں کرنے، میرے پیغمبر کی لخت جگر صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیمار پڑ گئی، بیماری بھی شدید ہو گئی۔ آپ فرماتے عثمان تو مدینے میں ٹھہرے گا، تو مدینے میں رہے گا، ہم بدر میں لڑائی کریں گے، اور بدر میں حصہ لینے والوں کو جتنا اجر اللہ دے گا اتنا اجر اللہ تجھے بھی عطا کرے گا۔ میرے عثمان مدینے میں ٹھہرے، کس کے کہنے پر؟ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بدر فتح ہوئی، میرے پیغمبر واپس پلٹے، لیکن بدر کی لڑائی کے دوران محبوب کی لخت جگر وفات پا گئی۔ سیدہ رقیہ بنت محمد میرے پیغمبر کی لخت جگر، سیدہ خدیجہ کی لخت جگر حضرت رقیہ وفات پا گئی، تدفین ہو چکی۔ آپ وسلم کو جب خبر ملی مدینے واپسی پر بیٹی وفات پا گئی، میرے پیغمبر قبر پہ پہنچے، بیٹی کی قبر پہ دعائیں کرتے، آپ نے بیٹی کے لیے دعائیں کی، آنکھوں سے آنسو بہے، وقت بیتتا گیا۔ عثمان اکثر کہا کرتے سے یا اللہ پیغمبر کے گھر سے میری نسبت ٹوٹ گئی، میرا تو پیغمبر کے گھر سے رشتہ تھا، پیغمبر کے گھر سے محبت تھی، ایک تعلق قائم تھا، بات ٹریول کرتے کرتے میرے پیغمبر کے کانوں میں پہنچی۔ محبوب کو بھی علم ہے عثمان رنجیدہ ہے، عثمان پریشان ہے، آپ نے اپنی لخت جگر ام کلثوم بنت محمد بنت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ نے اپنی لخت جگر کا نکاح پھر عثمان سے دیا ہے۔ اور پتہ ہے نا دوہری مرتبہ نکاح بندہ کب کرتا ہے؟ میرے پیغمبر کے دماد عثمان ہے، عثمان کی حیا ایسی، عثمان کی عزت ایسی، عثمان کا مقام ایسا، آپ نے اپنی لخت جگر، اور موقع بھی نہیں ہے وقت بھی نہیں ہے، اپنوں نے تو لکھا بیگانوں نے بھی لکھا، قسم اللہ کی پیغمبر کی دو بیٹیاں میرے عثمان کے عقد میں آئیں، رشتے میں آئیں، وقت گزرتا گیا، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، مسلمان بڑھتے جا رہے، کون ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا؟ میرے عثمان نے اپنے پیسوں سے، میرے عثمان نے اپنے درہموں سے وہ پلاٹ خریدا، مسجد نبوی کے لیے وقف کیا، اور کوئی پیٹتے رہے تو کیا ہوگا، کوئی چیختا رہے تو کیا ہوگا، اور کوئی چلاتا رہے تو کیا ہوگا؟ مجھے بتلائیں تو صحیح۔ اور مسجد نبوی میں آج بھی لاکھوں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ تہجدیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں۔ عثمان تجھ جیسا کون ہے؟ تیری تو عظمت کے کیا کہنے، اور لاکھوں لوگ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ ان سب کی عبادت کا اجر میرے عثمان کو عطا کر رہا ہے، اور قیامت تک
مسجد نبوی رہے گی، قیامت تک عثمان کی عظمت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ آپ نے پلاٹ دیا، آپ فرماتے عثمان اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے یار، کوئی ایک موقع ہے، جنگ تبوک کا سامان تیار ہے، اور دولت مندو، مالدارو، سونا چاندی کے مالکو، درم و دینار یورو پاؤنڈ رکھنے والوں، اور دولت بری نہیں ہے، اور دولت قسم اللہ کی بری نہیں ہے، اور دولت تو اچھی ہے، لیکن میرے عثمان کی طرح استعمال کر، دولت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، پر میرے عثمان جیسے جذبے پیدا کر۔ عثمان نے پیسوں کے ذریعے، اور ایک اور نقطے کی بات کرتا ہوں، 1.5 لاکھ کے قریب میرے پیغمبر کے صحابہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، ان میں سے سب سے زیادہ عظمت 1400 وہ صحابہ جو حدیبیہ والے، اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، اس کے بعد وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد وہ صحابہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں۔ یاد رکھنا سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ، پھر سننا، سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ نام لے کر میرے پیغمبر نے جس کو جنت کی ضمانت دی ہے اس کو عثمان کہتے ہیں، سب سے زیادہ، پھر کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ، سب صحابہ میں سے اگر کسی کو جنت کی ضمانت نام لے کے میرے پیغمبر نے دی ہے تو وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ تبوک جا رہا ہے، عثمان پیسوں کی ضرورت ہے، عثمان پیسوں کی، بولو بولو، اس سے مسئلہ نکلتا ہے خطیب جو ہے نا اس کے پاس بھی اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، وہ اپنے مقتدیوں میں سے دیکھے نا یار فلانا بہتا تگڑا ہے تو انہوں کہہ سکتا بھائی ود پیسے کڈ، یہ تو پیغمبر کی سنت ہے۔ 100 اٹھ دیا، عثمان کم ہے، پھر بڑھایا، بڑھتے بڑھتے اور 900 اٹھ دیے۔ کس نے؟ جس کو عثمان بن عفان کہتے رضی اللہ عنہ۔ عثمان اونٹ بڑے آگے ہیں، پیسے بھی چاہیے، میرے عثمان گھر میں چلے گئے، گھر سے سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں بھر کے نا میرے پیغمبر کے پاس آئے۔ اللہ کی قسم مجھے تو بڑی لذت آتی ہے اس حدیث کو پڑھ کے، اور یہ منبر وہ ہے جہاں سے صرف حدیثیں بیان ہوتی ہیں، قرآن کی آیات بیان ہوتی۔ ہم قصہ گو نہیں ہیں، ہم کہانیاں نہیں کرتے، ہم اہل بیت کی بھی عظمت بیان کریں گے، مولا علی کے بھی تذکرے ہوں گے، حسن و حسین کے بھی تذکرے ہوں گے، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم، زینب، رقیہ کے بھی تذکرے ہوں گے، اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کریں گے، لیکن ہمیں جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، قصوں کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے، ہم یا رب کا قرآن بیان کرتے یا محمد مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتے، کہانی کوئی نہیں۔ اور یہ حدیث ہے، قسم اللہ کی مجھے تو مزہ بڑا آتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے، اس کو بیان کرتے ہوئے عثمان آئے، اشرفیوں کی تھیلی بڑی بڑی آپ کو دیا، منبر پہ بیٹھے ہوئے جھولی میرے پیغمبر نے ایسے لہرائی، عثمان نے سونے کے سکے پیغمبر کی جھولی میں ڈالے۔ واہ عثمان تو عظیم تر ہے، تیری شان بڑی بلند ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر پیغمبر خوش بڑے سے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے سونے کی اشرفیاں پکڑے، میرے علی بھی سامنے، صحابہ بھی سامنے، سب سامنے، مسجد نبوی بڑی پڑی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے نا وہ سونے کے سکے اٹھائے، دوسرے ہاتھ پہ پلٹے، پھر اس سے پکڑے تو پھر دوسرے ہاتھ پہ پلٹے، بار بار کر کے نا میرے پیغمبر خوش ہو رہے تھے۔
اور آپ کہہ رہے تھے ما ذرہ ما عمیلا بعد اليوم عثمان، عثمان آج کے بعد جو مرضی کر، اللہ نے تجھے جنت دے دی ہے، جنت رب نے تجھے دے دی ہے۔ پھر وقت گزرا، آپ کی ایک لخت جگر سیدہ فاطمہ رہ گئیں، میرے صدیق نے پیغام نکاح بھیجا، آپ خاموش ہو گئے، میرے عمر نے پیغام نکاح بھیجا، آپ خاموش ہو گئے۔ بات مختصر کریں، موضوع پہ آئے گی تو ڈیٹیل پہ کریں گے۔ میرے علی سے نکاح طے ہوا، سیدہ خدیجہ کہا علی پریشان ہے، یا اللہ نکاح تو طے ہوا، شادی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ علی اپنی زیرہ لے کر، اور سننا کوئی ذمہ دار ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علی عثمان بھائی بھائی، اور علی تو وہ ہے جس کی شادی کا سارا خرچہ میرے عثمان نے کیا ہے۔ پتہ ہے نا، زیرہ لے کے گئے تھے بازار بیچنے کے لیے، اور 40 درہم کی وہ زیرہ تھی جو میرے عثمان نے 400 درہم کی خریدی، اور زیرہ علی کو واپس کر کے کہا یہ شادی کا گفٹ ہے اور شادی میرے علی کی ہے، اور علی کی شادی پہ خرچہ میرا عثمان کر رہا ہے۔ اپنے گھر کی کتابیں پڑھو، اللہ کی قسم ہے تیرے گھر کی کتابوں میں لکھا شادی علی کی تھی، خرچہ میرے عثمان کا تھا، اسے عثمان کہتے رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، عثمان تجھ جیسا کوئی نہیں، عظمتوں کے تذکرے کرے تو بڑے، میرے نبی دنیا سے چلے گئے، بلکہ ایک اور نقطے کی بات ہے، دوسری لخت جگر بھی وفات پا گئی، سیدہ ام کلثوم بھی وفات پا گئی، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے عثمان پھر رنجیدہ ہے۔ ایک جملہ میرے نبی نے کہا تھا، ڈھونڈو ڈھونڈو وہ جملہ کس کے لیے کہا تھا، کون ہے صحابہ میں سے جو اس جملے کا حقدار ہے، کس کے لیے کہا تھا؟ عثمان میری جو لخت جگر تھی جو تیرے نکاح میں دے دی، عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان ہے رضی اللہ عنہ، آپ وفات پا گئے، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، پہلے مشیر میرے صدیق کے عمر ہے، عمر کے بعد عثمان ہے، حضرت صدیق وفات پا گئے، میرے عمر خلیفہ بنے، میرے عمر کے اول مشیر حضرت عثمان بن عفان ہے، بلکہ بعد مورخین نے نا بڑا نقطہ بیان کیا ہے، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے، بڑے رحیم تھے، نرم دل تھے، اللہ نے ان کا مشیر عمر کو بنا دیا جو طبیعت کے سخت تھے، مشیر بنا دیا، امتزاج کر دیا دونوں کا، کہتے رب کی حکمت کیسی، میرے عمر خلیفہ بنے، اللہ نے ان کا مشیر عثمان بنا دیا ہے جو بڑا ہی نرم دل ہے، اللہ نے پھر حسین امتزاج کیا ہے، سبحان اللہ۔ وقت گزرا، میرے پیغمبر کے صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر شہید ہوئے، 6 بندوں کے نام پیش ہوئے، ان میں سے ایک عثمان ہے، ایک علی ہے رضی اللہ عنہ، 4 صحابہ دونوں کے حق میں بیٹھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا عبد الرحمن تم فیصلہ کرو گے، الیکشن تم کرواؤ گے، الیکشن کمیشن کا چیف بنایا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو۔ میرے عبد الرحمن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عثمان اگر میں علی کو خلیفہ بناؤں تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا میں علی کو اپنا خلیفہ چنوں گا، یہ نہیں کروں گا جلوس ریلیاں، میں بائیکاٹ میں یہ تماشے نہیں لگاؤں گا، اور میں علی اگر عثمان کو خلیفہ بناؤں تو تم کیا کرو گے؟
فرمایا میں عثمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کروں گا۔ ہائے 3 دن کا وقت تھا، یکم محرم کو میرے عمر شہید ہوئے، 3 دن تک یہ فیصلہ ہونا تھا، 4 محرم فجر تک عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں گیا، عورتوں سے پوچھا، مردوں سے پوچھا، میں نے غلاموں سے پوچھا خلیفہ کسے ہونا چاہیے، لیکن کثرت رائے میرے عثمان کے حق میں تھی، عثمان خلیفہ ہو۔ فجر کی نماز صہیب رومی نے پڑھائی رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی کے اندر نماز کے بعد خطبہ دیا، عبد الرحمن بن عوف نے، دونوں سامنے بیٹھے، میرے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے مدینے کے لوگوں سے پوچھا، مشورہ کیا، لیکن کثرت رائے عثمان کے حق میں ہے، عثمان آگے بڑھے، عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ رکھا، خلافت کی بیعت کی، اور دوسرے نمبر پہ پہلی بیعت میرے علی نے کی ہے، میرے عثمان کی۔ آج جو یہ کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے، وہ محب نہیں ہے، وہ حضرت علی پہ الزام لگاتا ہے میرے علی کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ عمر ہے، تیسرا خلیفہ عثمان بن عفان ہے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو حضرت علی پہ الزام لگاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، خلیفہ بن گئے میرے عثمان۔ باتیں کریں تو پیاری بھی بڑی ہیں، کڑیل تک ہوتے کڑی آندی ہے، بھئی ٹائم اوپر ہو گیا ہے، ادھر ہی بس کرتے ہیں، اگلے جمعے بس ادھر سے ہی بات کا آغاز کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔